یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ سامعین، ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے متقین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا، اور تیسرے نمبر پر جو تذکرہ ہوا وہ منافقین کا تذکرہ ہوا، اور تفصیل کے ساتھ منافقین کا کیا کیا گیا؟ تذکرہ کیا گیا، یعنی ان کی ایک ایک خصلت کو، ایک ایک عادت کو بتایا گیا کہ وہ کہیں گے، بس بار بار دعویٰ کرتے رہیں گے کہ ہم کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے، ہم پکے قسم کے مومن ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوں گے، ان کے دلوں میں بیماری ہوگی اس چیز کی۔ اور کہا تھا وہ زمین میں کیا کریں گے؟ فساد مچائیں گے، تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، دشمنوں کا ساتھ دیں گے، تمہیں ہر جگہ راستے میں کیا کر دیں گے؟ اکیلا چھوڑ دیں گے، اور بھی باقی چیزیں آئی۔ اور اب یہاں سے جو آگے ہمارا سبق ہے، 2 مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیان کی۔ اصل میں منافقین کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ منافق تھے جو بھائی ان کو حقیقت بھی سمجھ میں آئی، تمام چیزیں ان کو معلوم ہو گئی، لیکن بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ظاہراً وہ ایمان کا دعویٰ کرتے رہے۔ مثال کے طور پہ آپ عبداللہ ابن ابی کو لے لیجئے۔ عبداللہ ابن ابی کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج جو مدینہ کے قبیلے تھے، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم اپنا سردار کس کو بنائیں گے؟ عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار منتخب کریں گے، اور عبداللہ ابن ابی بھی سردار بننا چاہتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ ابن ابی نے جب یہ حالات دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ جان نثار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس کو لگا بھائی میری سرداری تو کیا ہے؟ خطرے میں پڑ گئی۔ چنانچہ اس کو اب یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایمان نہ لائے، ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ڈٹ کر کیا کرے؟ مقابلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا لوگ مجھے کہیں گے بھائی یہ تو سردار تھا، سب چیزیں معلوم ہیں، تمام چیزیں مجھے پتہ ہیں، پھر بھی اگر میں ایمان نہیں لاؤں گا، ایمان کا دعویٰ نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے۔ چنانچہ یہ ایمان کا دعویٰ کر دیا اس نے، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لایا، بلکہ جب جب اس کو موقع ملا مسلمانوں کو کیا کیا؟ پریشانیوں میں ڈالا، مسلمانوں کو مصیبتوں میں ڈالنے کی کیا کی؟ کوشش کی۔ دوسرا وہ طبقہ تھا کہ جو نہ کافروں کے ساتھ تھا اور نہ ہی وہ کن کے ساتھ تھا؟ مومنوں کے ساتھ تھا۔ یہ پہلا والا طبقہ حقیقت میں کن کے ساتھ تھا؟ کافروں کے ساتھ۔ لیکن یہ دوسرا والا جو طبقہ ہے یہ نہ مومنین کے ساتھ تھا اور نہ کافرین کے ساتھ تھا، اور قرآن نے اس کو کیا کہا؟ مذبذبین، تذبذب میں تھے، لٹکے ہوئے تھے بیچ میں، نہ ادھر جا سکتے تھے اور نہ ہی ادھر، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ادھر کے بھی نہیں تھے اور ادھر کے بھی نہیں تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کو بھی دین سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ کیا تھا؟ لالچی قسم کے لوگ تھے۔ یہ خود کو پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، مصیبتوں میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کو جہاں موقع ملتا تھا، اگر کافروں کے ساتھ ان کو لگتا تھا ابھی کافروں کے ساتھ رہنے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدہ ہے، تو کافروں کے ساتھ جا کر رہتے تھے، اور اگر ان کو لگتا تھا کہ بھئی ابھی ایمان والوں کے ساتھ رہنے میں ہمارا کیا ہے؟ فائدہ ہے، تو کس کے ساتھ رہتے تھے؟ ایمان والوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا کوئی دین و مذہب نہیں تھا، بس دعویٰ ان کا تھا کہ ہم کیا ہیں؟ ایمان والے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی مثال یہاں پر بیان کی۔ پہلے ان لوگوں کی مثال بیان کی کہ جو جن کے دل میں کفر کیا تھا؟ بھرا ہوا تھا، بس یوں ہی انہوں نے دعویٰ کر دیا، اور حقیقت میں ان کے دلوں میں بغض کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا کینے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ان کے دل میں کیا تھا؟ حقیقت ان کو سمجھ میں آ چکی تھی، دلائل ان کے سامنے تھے، لیکن بغض عناد کی وجہ سے وہ مانتے نہیں تھے۔
پہلے ان کی مثال آئی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، ان کی حالت کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی حالت کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے کیا جلائی ہو، آگ جلائی ہو۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، تو جب روشن کر دیا اس آگ نے ماں اس چیز کو، حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، جس بندے نے آگ جلائی۔ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، بھائی دیکھو ایک قافلہ ہے، بالکل اندھیرا ہے، تاریک، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو کوئی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، کوئی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، بیچارے چل رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنی کیا کی، شروع کی اور آگ جلائی۔ اب جب آگ جلائی تو اس آگ جلانے کی وجہ سے پورے وہاں ایرے میں کیا ہو گئی، روشنی ہو گئی، تمام چیزیں روشن ہو گئی، ہر ایک کو اب دکھنے لگ گیا۔ لیکن فوراً کیا ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی اللہ نے روشنی کیا کر لی، آنکھوں کی روشنی چھین لی، وہ نابینا ہو گئے۔ تو اب دیکھو ظاہراً تو روشنی ہے، باقی لوگوں کو دکھ رہا ہے، لیکن ان کو اب بھی نہیں دکھ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو نہیں دکھ رہا تھا کیونکہ روشنی نہیں تھی، اب روشنی تو ہے، لیکن ان کے اندر کی جو روشنی تھی وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، لہٰذا ان کو پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ان منافقین کی مثال ہے کہ پہلے کفر، ضلالت کی چھائی ہوئی تھی ہر طرف، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ اندھیریاں کیا ہو گئی، دور ہو گئی، تمام گمراہیوں سے لوگ نکلنے لگے اور ہدایت کی طرف آنے لگے۔ لیکن فوراً کیا ہوا کہ کچھ لوگ حسد، اناد، بغض کی وجہ سے اللہ نے ان کی روشنیاں کیا کر لی، چھین لی۔ یعنی اب وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، وہ سوچ نہیں سکتے تھے، ان کو آیتیں سنائی جاتی تھی لیکن وہ سنتے نہیں تھے، وہ بہرے ہو گئے تھے، گونگے ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، نہ ان کو دکھتا تھا، نہ سنائی دیتا تھا، اور نہ ہی حق بات ان کو کیا ہے، دکھائی دیتی تھی۔ اب دیکھو ان کے سامنے قرآن کے دلائل بھی تھے، تمام اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتانیت کے کیا تھے، دلائل بھی موجود تھے، روشنی آ گئی، لیکن ان کے اندر کی روشنی کیا ہو گئی تھی، ختم ہو چکی تھی، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، لہٰذا ان کو ہدایت نہیں ملی اور یہ کیا رہے، منافق رہے۔ پہلی مثال ان کی مثلہم، ان کی حالت کمثل الذی، اس شخص کی حالت کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے کیا جلائی ہو، آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب روشن کیا اس آگ نے اس چیز کو جو اس کے ارد گرد تھی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کی روشنی کو، ان کی آنکھوں کو لے گیا، ان کے آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، تاریکیوں میں، اندھیریوں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کہ یہ پھر بھی کہاں رہے، ہدایت آنے کے بعد بھی، ہدایت کی روشنی آنے کے بعد بھی یہ لوگ گمراہی میں ہی رہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کی، ان کے دل کی روشنی کیا ہو گئی، بجھ چکی تھی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سوال ہوتا ہے بھائی ان کو تو قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی تھی، یہ مساجد میں بھی تشریف لاتے تھے، مساجد میں بھی آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت بھی کرتے تھے، تو پھر ان کو نصیحت کیوں نہیں ملتی، ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ تو فرمایا سمن بکمن عمیون، یہ کیا ہو گئے تھے، بہرے ہو گئے تھے، گونگے ہو گئے تھے، عمیون اندھے ہو گئے تھے، فہم لا یرجعون، تو اب یہ لوٹنے والے نہیں تھے۔ یعنی یہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ اب نہ حق ان کو سنائے، حقیقت میں اندھے بہرے نہیں تھے، بلکہ حق ان کو نہ سنائی دیتا تھا، نہ ہی دکھائی دیتا تھا، اور نہ ہی حق کو بول پاتے تھے۔ فہم لا یرجعون، لہٰذا اب یہ اس مقام پر کھڑے تھے کہ اب یہ واپس نہیں آ سکتے تھے۔ اب دیکھیے اس آیت کے ساتھ جوڑو ان جگہوں کو جہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو اس پر یہ یہاں پیچھے دیکھو آیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی۔ تو یہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے جب مہر لگا دی تو پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ تو بندے کا کیا قصور ہے؟ سم بکم عمیون، کہ بندہ بہرا ہو گیا، اندھا ہو گیا، یہ حق کو سنتا، دیکھتا اور سمجھتا نہیں ہے، یہی اس کا قصور ہے۔ لہٰذا یہ اس مقام پر پہنچا کہ اللہ نے فرمایا اب تو جدھر جانا چاہتا ہے تو جا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔
او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہاں سے دوسرے لوگوں کی مثال کون؟ ان منافقین کی مثال ہے جو نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور نہ ہی کافروں کے ساتھ تھے، بلکہ جہاں ان کو لگتا تھا یہاں ہمارا مطلب نکلے گا وہاں پر وہ انہی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ او یا کصیب، اوپر جوڑو مثلہم سے، مثلہم کصیب من السماء، ان کی مثال، ان کی حالت ہے کصیب من السماء، آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح، یعنی وہ ماحول جو بنتا ہے، بارش گرتی ہے، بارش گرنے کی وجہ سے انسان کے ذہن میں آتا ہے اب میرے کھیت میں کیا ہوگی؟ ہریالی ہوگی، تمام چیزیں میرے لیے فائدہ مند ہوگی، میرے جو کھیتوں میں درخت لگے ہوئے ہیں ان پر کیا آئیں گے؟ پھل آئیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے، تو بارش کی وجہ سے وہ کیا رہتا ہے؟ خوش رہتا ہے۔ لیکن بارش میں گرج بھی ہوتی ہے، بارش میں بجلی بھی چمکتی ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان سے اس کو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں میرے اوپر کیا نہ گرے، بجلی نہ گرے۔ اب دیکھو بارش سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن بارش سے اس کو کیا لگتا ہے؟ ڈر بھی لگتا ہے۔ تو یہ وہ منافقین تھے جن کو لگتا تھا کہ اب کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ فائدہ ملے گا، صدقے ملیں گے، زکاتیں ملیں گی، خیرات ملے گی، مسلمانوں سے ہم کیا کریں گے؟ مسلمانوں کی سختی سے ہم بچیں گے۔ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا فائدہ دیکھتے تھے وہ، تو کیا کہتے تھے؟ بھائی آمنا باللہ، ہم اللہ پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ لیکن جب جہاد کا حکم ہوتا تھا، نماز کا حکم ہوتا تھا، زکوٰۃ کا حکم ہوتا تھا، تو یہ لوگ کیا ہو جاتے تھے؟ پریشان ہو جاتے تھے۔ اور سورہ مائدہ میں آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کیا کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ اب منافقین کو لگتا ہے بھائی ایمان والے تو گئے، اب ایمان والے بچیں گے نہیں، چنانچہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کی کشتی میں کیا ہو جاتے ہیں؟ سوار ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک سے مسلمان پھر سے اٹھتے ہیں، ان کو کامیابیاں ملتی ہیں، کامیابیاں اور کامرانیاں جب ان کو ملتی ہیں، اب منافقین افسوس کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے کیا کر دی؟ بڑی گڑبڑ کر دی، ابھی تک تو ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن اب جب فائدہ اٹھانے کا وقت تھا، اب جب موقع تھا کہ ہم ان سے کیا کرتے؟ فائدہ اٹھاتے، ہم کہاں چلے آئے؟ کافروں میں چلے آئے۔ پھر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی انا معکم، ہم کیا ہیں؟ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ایمان والے کہتے ہیں بھائی ہاں ہمیں پتہ ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو۔ تو یہ والے منافقین، او کصیب من السماء، یا ان کی حالت ہے آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں کیا ہے؟ اندھیریاں ہیں، ورعد گرج ہے، وبرق اور کیا ہے؟ چمک، ہدایات بھی ہیں اس میں، یعنی قرآن کریم کو تشبیہ دی ہے بارش کے ساتھ۔ جب قرآن کریم اترا، ہدایات اتری، ہدایتوں کی بارش جب ہو رہی ہے تو اس میں جہاد کا اعلان بھی ہے، اس میں کافروں کے خلاف دلائل بھی ہیں، اس میں ایمان والوں کی ہدایات بھی ہیں، تو چمک بھی ہے، اس میں تاریکیاں بھی ہیں، تو تمام چیزیں اس میں ہیں۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ جہاں ان کو فائدہ لگتا ہے بھائی یہاں پر فائدہ ہے، وہاں پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اور دوسری جگہ آپ سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے یار کوئی صورت نہیں اترتی ہے، تو جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی اور اس میں جہاد کا حکم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ آپ کی طرح اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جیسے ان پر موت طاری ہو گئی ہے، یعنی جیسے ان کو موت پڑ گئی ہوگی، بھئی اب کیا کریں گے؟ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جہاد میں جانا پڑے گا۔ اور جب بھی جہاد کا وقت آیا، منافقین بہانہ بنا کر کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے۔ تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، صاعقہ کہتے ہیں اس بجلی کو جو زمین پر کیا ہے؟ گرتی ہے۔ تو بجلی سے بچنے کے لیے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، ان کو لگتا ہے بھائی اگر ایسا ہو گیا، اگر ہم جہاد میں چلے گئے، اگر ہم نے زکاتیں دینا شروع کی تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم تو کنجوس ہو، ہم تو یہ فقیر ہو جائیں گے۔ یہاں ان کو لگتا ہے اگر جہاد کا حکم، اب جہاد میں گئے، اسی کو بچانے کے لیے یہی جان تھی ہمارے پاس، اسی جان کو بچانے کے لیے تو ہم نفاق کا کیا کرتے تھے؟ ایمان کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، اگر یہی جان دے دینی پڑی تو پھر ہمارا کوئی فائدہ، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور چاہے یہ کتنی بھی کوششیں کریں، کتنی بھی چالاکیاں کریں، اللہ سے یہ لوگ بچ
نہیں سکتے ہیں۔ واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو، علم کے اعتبار سے بھی، یعنی اللہ سے کوئی چیز ان کی چھپ نہیں سکتی ہے۔ یہ کتنی بھی تدبیریں کریں، کتنی بھی چالاکیاں کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چھپ نہیں سکتے ہیں۔ اور قدرت کے اعتبار سے بھی کہ چاہے یہ کتنا بھی بچ جائیں، جب اللہ ان کو پکڑے گا تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ اور کیا ہو جائیں، پکے ہو جائے اور ان کو ڈبل سزا ملے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ چمک، یخطف کیا کرے، اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب اضاء روشن ہوتا ہے ان کے لیے، وہ آگ جب ان کے لیے کیا ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، مشوا فیہ تو اس میں کیا کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ جب ان کو لگتا ہے بھائی ابھی ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے، فائدہ ہے، تو ایمان والوں کے ساتھ چلتے ہیں، بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور تھوڑی سی مصیبتیں کیا آئی، تھوڑی سی پریشانیاں کیا آئی، جیسے ہی تھوڑا سا اندھیرا، اب جب بارش آتی ہے تو بارش میں کیا موسم بھی اندھیرے والا ہوتا ہے، تو جب اندھیرا آتا ہے، تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں، قاموا تو یہ کیا کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے سننے کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں، اللہ ان کے کانوں کو لے جاتا، ان کی آنکھوں کو لے جاتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ علی کل، ہر چیز پر کیا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر کیا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کے ابتدائی دو رکوع، سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع بہت زیادہ اہمیت کے کیا ہے، حامل ہیں، اس وجہ سے بھی کہ اگر جب بھی کوئی حق کی دعوت اٹھے گی، حق کی پکار اٹھے گی، تو قرآن کریم نے سب سے پہلے متنبع کیا کہ جب بھی حق کی آواز اٹھے گی تو تین گروہ وجود میں آئیں گے۔ کون کون سا؟ ایک تو ماننے والا ہوگا، دوسرا سامنے آ کر انکار کرنے والا ہوگا، اور تیسرا پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے والا ہوگا، اور ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے ہی متنبع کیا گیا بھئی یہ ان کی لسٹ ہے، یہ ان کے اندر علامتیں ہوں گی، لہٰذا ان سے بچنے کی کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔